اور آپ عزاداروں کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یہ دعا کہ خالق کائنات ہم سب کو یہ جو 2 مہینے 8 دن ہیں صحیح معنوں میں عزاداری امام حسین منانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خالق کائنات ہم سب کو دنیا کی ہر موڑ پر آخرت کی ہر منزل میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میرا ایک اپنا طریقہ کار ہے مجلس پڑھنے کا، میری ہر مجلس ہوتی امام زمانہ کے متعلق ہے، لیکن یہ کہ محرم کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں پہلی 1-2 مجلسیں میں آداب مجلس کے بارے میں پڑھتا ہوں۔ آداب مجلس، چونکہ معصوم نے فرمایا اذا عرفت فاعمل ما شئت، فرمایا عبادت بعد میں کر، پہلے معرفت حاصل کر۔ 2 مہینے 8 دن آپ کے گزر گئے اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ آپ نے کیا کیا ہے، اور یاد رکھیے گا عبادت کو اتنا ہی درجہ ہوتا ہے جتنی معرفت ہوتی ہے، عبادت کو اتنا درجہ جتنی معرفت۔ سوال کیا میں امام حسین کی عزاداری کی معرفت ہے؟ اور اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو بہت کام خطرناک ہے۔ ذرا سنیے گا، صادق امام نے فرمایا من کرمت علیہ نفس لم یہن بالشہوات، فرمایا انہیں میرے دادا علی کا ذکر، میرے جد حسین کا ذکر بعد میں سناؤ، پہلے مجلس کی معرفت دو۔ مولا کیوں؟ فرمایا جس سے معرفت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا جو حرکتیں اس کی ذلت کا باعث بنے یا مذہب کی رسوائی کا باعث بنے۔ میں پھر ترجمہ کرتا ہوں، من کرمت علیہ نفسو لم یہن بالشہوات، جو اپنا مقام جان لیتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کی وجہ سے ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ اور تیسرا کمال کر دیا، سرکار نے فرمایا من ہانت علیہ نفسو فلا ترجو خیرا، جو عزادار اپنا مقام نہیں جانتا، ایک مرتبہ کیا ہے جو بانی اپنا مقام نہیں جانتا، جس پڑھنے والے کو اپنے حقیقی مقام کا ادراک نہیں ہے، جو ماتمی نواخان اپنا مقام نہیں جانتا، فرمایا جس سے اپنا مقام نہیں پتا اس سے خیر کی توقع نہ رکھ۔ یا علی اس لیے میرا دل ہے کہ میں 1-2 مجلس سے پہلی جو ہے ان میں آپ کو مجلس کا پڑھنے کا مقام، سننے کا مقام، ذکر اہل بیت میں بولنے کا مقام، سبیل لگانے کا مقام، رونے کا مقام، یہ ساری چیزیں چند میں آپ کے سامنے عرض کروں گا معصوم کے کلام کی روشنی میں۔ لیکن میری درخواست ہے جو میں پڑھوں گا میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ میں کوئی شاعری کروں گا نہ لفاظی کچھ نہیں ہوگی، معصوم کا کلام نیٹ کلین ہوگا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ نے جو پڑھوں گا دل کی تختی پر لکھ کر لے جانا ہے، ادھر سے سن کر ادھر سے نکالنا نہیں ہے۔ میں شروع کرتا ہوں بات کو، یہاں سے بات کا آغاز کرتا ہوں کہ آپ جو مجلس امام حسین میں آئے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے، جملہ پڑھوں گا پورا سال اس کا ذائقہ رہے گا جملے کا۔ حارث حمدانی مولا کائنات کا بڑا پیارا صحابی تھا، حارث حمدانی اتنا زیادہ عاشق علی، یہ جناب صبح مولا کی دروازے پر کوفہ میں، دوپہر کو پھر دروازے پر، شام کو پھر دروازے پر۔ ایک دن اس بندے نے 5 چکر لگائے مولا کے گھر کے، جب 5ویں دفعہ ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو، 5ویں دفعہ آیا سرکار نے فرمایا ما جا بکہار حارث حمدانی، تجھے کون سی شے بار بار گھر سے اٹھا کر اتنی گرمی میں میرے دروازے پہ لاتی؟ دیکھو نا اس شدید گرمی میں آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر فرش عذاب پہ آئی ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ میں گزارش کروں گا نہ نصیر حیدر کو سننے آئیے نہ وسیم بلوچ صاحب کو سننے آئیے، ایک نیت کر کے، یہ نہ گھر سے نیت کر کے چلو بلوچ صاحب پڑھیں گے اس لیے جا رہا ہوں، اقبال شاعری بجانے والے پڑھیں گے اس لیے جا رہا ہوں، یا نصیر حیدر پڑھیں گے اس لیے میں جا رہا ہوں، یہ نیت کر کے نہ چلیں گھر سے، ککھ نہیں ملے گا، میں بتا رہا ہوں۔ میری نیت کر کے چلیں گے، نہ میری نیت، اور جن ہم نصیر حیدر کے فین ہیں، ککھ نہیں ملے گا۔ سنو حارث حمدانی نے کیا کیا، جب سرکار نے پوچھا نا ما جا بک یا حارث حمدانی تو کیا نیت کر کے گھر سے آیا، تجھے کون سی چیز بار بار گھر سے اٹھا کر میرے دروازے پہ لاتی ہے؟ کائنات قربان ہو جائے، اس نے کہا حبک یا علی، مولا تیری محبت بار بار اٹھا کے لا۔ یا علی علیہ السلام،
اس نے کہا مولا تیری محبت بار بار اٹھا کے لاتی ہے. کائنات کے امیر نے کائنات کا عظیم جملہ ارشاد فرمایا یا ہار ان کنت صادقاً، حارث میدانی اگر تو اس بات میں سچا ہے، گھر سے نکلے وقت تو میری محبت کی نیت انا آتی کا اذا بلغت ہا ہونا، جب سانس یہاں پہنچے گی مشکل کشا میرے سے آئے. فرمایا جب سانس یہاں پہنچے گی. آپ نے اردو پنجابی کے قصیدے سنے ہوں گے، میں عربی کے قصیدے پڑھوں گا. فرمایا اناتی کا اذا بلغت ہا ہونا، جب سانس یہاں پہنچے گی علی تیرے. فرمایا نہ ادھر کام ختم نہیں ہوگا مشکل کشائی کا. اندر صراط، جب پولیس صراط پر بندے سلپ ہوں گے علی تیرا ہاتھ پکڑ لے گا. تیسرا سرکار نے فرمایا اندر حوض، فرمایا حوض کوثر پہ جب بندے پیاسے پہنچیں گے علی تجھے کوثر کا جام پلائے گا. لہذا مہربانی کریں جب گھر سے عزاداری کے لیے آتے ہیں یہ نیت کر کے نہ آیا کریں. نصیر حیدر سننا ہے، بلوچ صاحب سننے ہیں، یا اقبال شاعری سننے ہیں، یا مطلب علی کھوکر صاحب، یہ نیت کر کے نہ چلے گھر سے. آپ کو میں ہوں، میں امام حسین کی محبت میں چل رہا ہوں، بلکہ میں اس سے بڑی بات کروں. نیت کیا کرو جناب گھر سے سواد آ جائے. میں صبح گھر سے چلا ہوں نا، جب میں نے نیت کی ہے، میں نے کہا میں نبی کی سچی بیٹی کی محبت میں گھر سے نکل رہا ہوں. یہ نیت کرو، خدا جانتا ہے جب گھر سے نکلو نیت کر کے نکلا کرو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میر حسن میر، اب پتہ ہے نام سنا ہے، اچھے نوخان ہیں بڑے، منقبت میں کافی ڈنڈیاں مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں بڑے بڑے، بلکہ لیکن ان کے نوے بڑے پیارے ہوتے ہیں میر حسن میر کے. میر حسن میر کا ایک بہت پیارا نوع ہے. اس نے ایک بہت پیارا شعر کہا. اس نے کہا میں جب مصلی پہ آؤں یا فرش مجلس پہ، میں کر کے آتا ہوں نیت نماز پڑھنے کی. آپ یہ میری درخواست ہے. دیکھو نا، یہ میں ایک جملہ کہوں گا آپ کو. مولا کائنات جو ہے نا، ایک جنگ سے واپس پلٹے، جنگ نہروان تھی فرض کی، واپس پلٹے، جو غنیمت کا مال ملا تھا، جاگنے توجہ، حضرت نے اس میں حصہ رکھوایا. فرض کرو مطلب مثال طور پر قاری صاحب کا حصہ رکھوایا، تو لوگوں نے کہا قبلہ قاری صاحب تو گئے ہی نہیں ہے، حصہ کیوں رکھوایا؟ سرکار فرماتے وہ پکی نیت کیے ہوئے تھے، اور نیت المومن خیر من عمل مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے. تیرا مجلس میں آنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا نیت اہم ہے. غور فرما، اتنی مجلس میں آنے کی قیمت نہیں ہے جتنی آنے کی نیت کی قیمت ہے. نیت میں بتاتا ہوں آپ کو، کمال نیت ہے، سواد آ جائے گا یقین جان. اور اس کے بعد جس مجلس میں آنا ہے یہ نیت کر کے آنا. نیت ذرا سنو کیا ہے. آپ جب گھر سے چلو گے نا مجلس امام حسین میں آنے کے لیے، نیت کرو میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ بطول راضی ہو جائے. اور یقین جانو میں کہتا ہوں آپ کو مصائب میں مزہ آئے گا، فضائل سننے میں مزہ آئے گا، سرکار قدم اٹھانے میں، اس کو کبھی چیک کرنا، قدم اٹھانے میں مزہ آئے گا آپ کو. عزاداری کی راہ میں گھر سے چل کر آئیں گے، قدم قدم پہ خود روحانیت محسوس ہوگی. آپ نیت کر کے چلے ہو کہ میں نبی کی سچی بیٹی کو راضی کرنے جا رہا ہوں، اور جب بطول راضی ہوگی تو رب راضی ہوگا. جیسے برائے مہربانی ابھی آپ اسی وقت نیت کر لیں، ہم مجلس کو آخر تک سنیں گے تاکہ بطول راضی ہو، سبیل لگاتے ہیں تاکہ بطول راضی ہو، ہم سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں تاکہ بطول راضی ہو، جو خانی کریں گے تاکہ بطول. جناب سیدہ کی رضا کی نیت کر، اور پھر پاک پیغمبر کا فرمان ہے ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہو. بس نیت میں نے آپ کو کروا دی، اور الحمدللہ آپ سب نے نیت کر بھی لی. دیکھو جی میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو، ہماری پاکستانی قوم، میں کافی جگہ گیا ہوں لیکن پاکستانی کو بہترین قوم ہے. میں نے آج تک لوگوں کی بے عزتی نہیں کی مجمع کی، حتیٰ کہ بعض ایسے جو علماء کو نہیں پسند کرتے میں ان کی بھی بے عزتی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ ہم ممبر سے لوگوں کو وہ نہیں دے سکے جو دینا چاہیے تھا. ہم لوگوں کی معرفت کی سطح بلند نہیں کر سکے، قصے کہانیاں سنا کر انٹرٹین کر کے چلے گئے، لیکن لوگوں کو اصل پیغام آل محمد
نہیں پہنچایا جا سکا. اس لیے آپ نے انشاءاللہ پکی یہ دل پہ لکھ لو میری بات, مجلس امام حسین کا کوئی کام, حتیٰ کہ جو بیریئر لگا کے کھڑے ہوتے وہ نیت کر کے کھڑے ہو, ہم اس لیے اس ڈیوٹی پہ کھڑے تاکہ بطول راضی ہو. بس مجلس کی نیت ہوگی کہ میں نے کلیئر کر دیا آپ کے. اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس مجلس کے مختلف حصے ہیں. ایک حصہ بانی مجلس ہے. میں بانی مجلس سے آغاز کرتا ہوں. بانی مجلس کا مقام کیا ہے؟ بانی مجلس کی ذمہ داری کیا ہے؟ توجہ, بانی مجلس کا مقام کیا ہے, بانی مجلس کی ذمہ داری کیا ہے؟ روایت ہماری کتابوں میں موجود ہے. پاک احمد نے فرمایا من انفق درہما فی عزاء الحسین, فرمایا جو میرے بیٹے حسین کی عزاداری پر بانی 1 روپیہ خرچ کرے گا, 1 روپیہ خرچ کرے گا, اسے ملے گا کیا؟ کان لہو بکل درہم 70 حسنہ, اللہ اسے 1 روپے کے بدلے میں 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ 1 روپے کے بدلے میں 70 نیکیاں عطا فرماتے. پھر کہ تو 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے, اور پھر فرمایا تاجرت لہو ملائکۃ السماء الی ان تقوم الساعہ, وہ 1 روپیہ اللہ فرشتوں میں تقسیم کر دیتا ہے. 1 روپیہ جو, لیکن وہ نیت کر کے, اپنی پگڑی کا شملہ اونچا کرنے کے لیے نہیں, نمود و نمائش دکھلاوے کے لیے نہیں, بلکہ نیت یہ ہو کہ میں نے نبی کی بیٹی کو راضی کرنا ہے, اس لیے میں نے اس کے بچے کی فرش ادا بچائی ہے. یہ نیت کر کے جو بانی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے, فرمائے 1 روپے کے بدلے میں اللہ 70 نیکیاں عطا فرمائے گا. بات ختم نہیں ہوتی. اللہ کے جتنے ملائکے کروڑ ارب خرب مجھے نہیں پتا, 1 روپیہ سب کے ہاتھ میں آ جائے گا. وہ کریں گے کیا؟ تاجرت لہو الی ان تقوم الساعہ, وہ اس کو بزنس میں لگا دیں گے 1 روپے کو. پتہ نہیں آپ کو یاد نہیں, لوگ پیسے رکھواتے ہوتے تھے اس میں, یہ جو ڈاکخانے کے اندر نا 1000 روپے رکھواتے تھے, وہ پتہ نہیں کتنا بن جاتا تھا. پھر وہ جب اس کو مطلب 5 سال 10 سال مدت پوری ہوتی تھی, لیکن سرکار نے فرمایا وہ 1 روپیہ فکس ہو جاتا ہے اس بندے کا قیامت تک. جب قیامت کا دن ہوتا ہے, اللہ کے جتنے فرشتے ہیں وہ 1 روپیہ منافع کے ساتھ بانی کے ہاتھ پہ رکھ دیں گے. اچھا بات ختم نہیں, پھر فرمایا وہ بنا لہو قصرا فی الجنہ, اور خالق ایسے بانی مجلس کے لیے 1 روپے کے بدلے میں جنت میں ایک محل تیار کر دیتا. بہت بڑا مرتبہ. میں روایت جو آپ کو بھی دیکھی ہے آپ کو سناتا ہوں. کبھی کبھی ذاکر ڈیری کھول کے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے قصیدے؟ قصیدہ کو نہیں سنے آج تک یار, قصیدہ کو نہیں سنا کبھی کسی سے. میں روایت اس وقت میری نظر سے گزری ہے, میں آپ کو اس کے جملہ سناتا ہوں کہ بانی مجلس کا مرتبہ کیا ہے. ابھی مجھ سے پہلے مولانا پڑھ رہے تھے, یہ بات سچی ہے. لوگوں کو مدینہ میں محرم کے چاند کا اس وقت پتہ چلتا تھا جب امام صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی. میں مصحف پہ نہیں, میں ایک جملہ خالی میں نے بیچ میں لینا. امام علیہ السلام کے گھر میں لوگ جمع ہو جاتے یکم محرم کو, اور امام علیہ السلام کافی گریے کے بعد, میں گزارش کرتا ہوں یقین جانو قوم زبردست ہے, لیکن قوم کو اس کا مقام نہیں بتایا گیا. توجہ 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 توجہ, نہیں سجے کبھی نہیں دیکھنا. کوئی ہے جو آپ کی مجلس کو دیکھ رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھو کون دیکھ رہے آپ کی مجلس کو, ذرا دیکھنا. میں پڑھ رہا ہوں مجھے کوئی دیکھ رہے, اب ذرا دیکھو دیکھ کون رہے. حضرت نے فرمایا ایھا الناس اعلموا ان الحسین حی مرزوق عند ربہ. امام صادق نے عزاداروں کو خطاب کیا. حضرت نے فرمایا میرا دادا حسین زندہ ہے اور اپنے رب سے نعمتیں پا رہا ہے. میری بات کچھ ایسے دوستوں کو پسند نہیں آئے گی جن کو سیلفیوں کا شوق ہے بہت زیادہ, اور وہ بھی حرم کے اندر جا کر. حرم کے اندر سیلفی گستاخی ہے. آپ امام حسین کی زری پر جا کر کنڈ کر کی تصویریں بنا رہے ہیں, یہ گستاخی ہے. آپ کا کیا خیال امام حسین علیہ السلام اگر زندہ بیٹھے ہوتے کرسی پر ظاہری طور پر, کہ آپ سیلفی بناتے کنڈ کر ان کی طرف پشت کر کے؟ یہ گلہ نہیں پسند ہے ان گلوں کا. آپ نے سیلفی بنانی تھی, امام حسین السلام ممبر پہ بیٹھ کر آپ کو 1 منٹ کی سیلفی بڑھا لیں گے. نہیں بنانی تھی, کیوں؟ بے ادبی ہے یار, اتنی بڑی ہستی ہے. حضرت نے فرمایا میرا دادا حسین زندہ ہے. جن کو میری بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی نا, اب مشہد جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی قبر مبارک پر, اذن دخول پڑھتے ہو.
اس میں آپ کہتے ہیں اللہم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد فی غیبت کما اعتقد فی حضرت، اے اللہ میں امام رضا علیہ السلام کا ان کی قبر میں آج اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا سامنے بیٹھے ہوتے تو احترام کرنا تھا۔ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا اور کمال جملہ تھا، میں یہ نومبر میں گیا مشہد کی زیارت کے لیے، تو امام رضا علیہ السلام کے حرم کے بعد رابر معظم انقلاب کا ایک جملہ لکھا ہوا تھا، کہا یہ جن کی قبر پہ جا رہے ہو یہ زندہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جب ہم نجف پہنچے مولا کائنات کے حرم میں نا، ایک لمبے قد کا سید عالم دین، وہ ہر ظاہر کو کہتا تھا موبائل بند کر، انہو حیون، امیر المومنین قبر میں زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، اس کی قبر پر جا کے سیلفیاں بنا کر تو مری والا ماحول بنا، کغان نران بنا اسے، یہ کغان نران نہیں ہے، مری نہیں ہے، پکنک سپاٹ نہیں ہے، ایک زندہ ہستی کی خدمت میں جا رہا ہے۔ لکھا تھا اپنے امام کے سامنے اپنی مشکلیں بیان کیا کر، امام زمان کے ساتھ سرگوشیاں، توجہ سرگوشیاں کیا کر، توجہ میری طرف۔ بہرحال خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد حسین زندہ ہے، اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں، دائماً ینظر الی مکان مصرعہ، وہ اپنی مقتل گاہ کو دیکھتے ہیں، ومن حل فی من الشہداء، گھبرائے تو نہیں بیٹھے یار، فرمایا ان کی اس گنجی شہداء کے تمام شہیدوں پہ نظر ڈالتے ہیں، پھر فرمایا وَيَنظُرُ لِلزُّوَّارِ، اپنے زائرین کو دیکھتے ہیں، وَالْبَاقِينَ عَلَيْهِ، آپ کو فرمایا اپنے غم میں رونے والوں کو دیکھتے ہیں۔ مجلس کو کبھی شغل نہ بنایا کریں، رونا ایک نمبر روئیں، داد ایک نمبر پہ، نہ شغل میلے والی داد نہ شغل میلے والا رونا۔ حضرت نے فرمایا میرے دادا حسین اپنے رونے والوں کو دیکھتے ہیں، وَالْمُقِيمِينَ الْعَزَاءَ عَلَيْهِ، اور ان سب بانیان کو دیکھتے ہیں جو فرش عذاب بچھاتے ہیں۔ فرش عذاب گلہ میں خسانی گھبرانا لگیں شروع ہو گئی ہیں، فرمایا اپنے بانیان کو دیکھتے ہیں، وَهُوَ عَارَفُ بِهِمْ وَبِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَبِدَرَجَاتِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ۔ فرمائے امام حسین ایک ایک عزادار بانی مجلس کے نام کو بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کو بھی جانتے ہیں، اس کے دادا کو بھی جانتے ہیں، اور جنت میں ان کا مقام بھی جانتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ہماری مجلس کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں ان کی مجلس کو مذاق نہیں بنانا، سید الشہداء کی مجلس کو وہ خود دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے بانی مجلس کا بہت بڑا مرتبہ، ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، ذمہ داری بہت بڑی ہے بانی مجلس کی۔ 2017 کے 6 پہ ہم کربلا گئے، آیت اللہ سیستانی دامت برکاتوں سے پاکستان کے 6 علماء کی ملاقات کرائی گئی، اس میں میں حقیر کا نام بھی شامل تھا، میں ان چیزوں کو کیش نہیں کرواتا، لیکن یہ ہے کہ آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا، فرماتے پاکستان کے شیعوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے، اور وہ ایک پیغام ہے آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ایک ہونا ہے۔ گل سمجھے چاہیے کو نہیں ہے، گلیں نہیں پسند آنیاں لوگوں نے، یہ باتیں لوگ پسند نہیں کرتے، اور میں نے لڑائی والی گل کر رہا تھا، اٹھی اٹھی کے داد ملی تھی، لیکن قبلہ نے فرمایا تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ایک ہونا ہے۔ آقا نے فرمایا ہم عراق میں 70% ہیں، لیکن ایک نہیں ہوئے تو داعش کو ہرا نہیں سکے، تم 25% ہو، اتنے ٹکڑے بنا کر دشمن کو ہراؤ گے کیسے؟ انہوں نے فرمایا ممبر پر وہ بات چھیڑنا حرام ہے جو شیعہ قوم کی آپس میں لڑائی کا باعث بنے۔ بانی مجلس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ذاکر عالم جسے پڑھائے اسے صاف صاف کہہ دے بھائی آپ عمران والی پڑھ رہے ہیں، آپ سیدہ والی پڑھ رہے ہیں، آپ ادھر مصری عبداللہ پڑھ رہے ہیں، مہربانی کرنی ہے شیعہ قوم کو لڑانا نہیں ہے، ان کو ایک کرنا ہے۔ یا ایسی پٹی پڑھا کر بندہ لے آئی پڑھنے والے کو، وہ ایسی آگ پھینکے کہ لڑ پڑے مومن آپس میں۔ سنیں گے کیا ہوتا کیا ہے؟ مولا کائنات نے 21 رمضان کی رات فرمایا انی سمعت رسول اللہ یقول، میں نے حسنین کے نانا کو یہ فرماتے ہوئے سننا الفتنۃ اشد من القتل، مومنوں کو مارنا قتل کرنا چھوٹا گناہ ہے، لڑا دینا بڑا گناہ۔ یہ بانی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، متوجہ کرے پڑھنے والوں کو، کوئی ایسی بات
اس منبر سے شیعہ قوم میں تقسیم کا باعث بنے. اور دیکھو جب میں کوئی ایسی بات کروں نا جس عمران والی کے مومنوں میں محبت بڑھ جائے آپس میں، اس پہ پھر کائنات قربان ہے، واللہ کائنات قربان ہے. کائنات کے امیر فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ یقول، میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، ان اصلاح ذات البین افضل من امت صلاح. فرمایا تو جھوٹ بول کے دو لڑے ہوئے مومن آپس میں راضی کر دے، جب اللہ اعمال کو توڑے گا تیری نمازیں پیچھے رہ جائیں گی، جھوٹ آ کے نکل جائے گا. بات کوئی نہیں پہنچی، پچھلے مجمع تک میں بات نہیں پہنچا سکا. سرکار نے فرمایا تیری جس جھوٹ کی وجہ سے دو لڑے ہوئے مومن آپس میں راضی ہو جائیں، یہ تیری تمام نمازوں سے افضل ہے. لہذا آپ مجمع کا بھی یہ کام بنتا ہے. میرے اپنے علاقے میں بالکل یہ سسٹم ہے، جہاں پر کوئی پڑھنے والی لڑائی والی بات کرے مجمع چپ، کوئی لڑائی والی بات کرے گا مجمع چپ. ہمارے علاقے میں لڑاتا ہی کو نہیں ہے، وہ وہی پڑھتے ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی لڑانا نہیں سرکار، بالکل نہیں، اے لڑائی اللہ کم نہیں کرنا. وہ کہ جب متنازع بات کرے بندے چپ ہو جاتے. بہرحال جی بانی ملت کی ذمہ داری میں اور مقام آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو مجلس جب پڑھی جاتی ہے، بلکہ میں پہلے ایک لنگر کے بارے میں ایک بات کر لوں، چونکہ لنگر پہلے ہے باقی ساری باتیں بعد. ٹھیک ہے، یہ جو نیازیں تیار کرتے ہو توجہ فرمانا. میری درخواست ہے کوشش کرو اگر سارا خمس نہیں نکالا ہوا نا تو کم از کم اس نیاز کے پیسوں کا خمس نکال. چونکہ معصوم فرماتے ہیں ہماری راہ میں پاک خرچ کیا کر، ناپاک نہیں ہے. ہاں بندے نے کہا تھا امام صادق علیہ السلام کو، مولا میں 1 روپیہ چوری کرتا ہوں اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں، نیکی پہ لگا دیتا ہوں. اس نے کہا مولا سودا بڑا مزے کا ہے، ایک گناہ ایک لکھا گیا، نیکیاں 10 لکھی گی، 10 میں سے 1 مائنس کرو تو 9 نیکیاں رہ گئی. کل سمجھے چاہیے کوئی نہیں آئے. سرکار نے فرمایا یہ خالی نیکی کرنا اہم نہیں ہے، نیکی کا وسیلہ بھی پاک ہونا چاہیے. جی پاک رزق کے ساتھ نیاز تیار کر. خمس کا پابندی پہلے خمس ادا کر کم از کم اپنی ازمال کا، اس سے پھر بھی اپنی نیاز تیار کر. وکرنا واللہ بے خمس بندے کی کوئی عبادت، کوئی نماز، کوئی عمل قبول. میں اپنے کو نہیں کہہ رہا. مولا کائنات نے فرمایا کمیل ابن زیاد کو، یا کمیل انظر فی ما تصلی وعلا ما تصلی. فرمایا کمیل غور کر کس کپڑے میں عبادت کر رہا ہے، کس جگہ پر عبادت کر رہا ہے. توجہ میری طرف بالکل نہیں، فرنٹ فیٹ والا بندہ سجے کے بھی کوئی نہیں دیکھے. انکان من وجہی فحل واللہ فلا. اگر جائز طریقے سے کما کر جائز طریقے سے عبادت میں خرچ کرے گا تو عبادت قبول ہے، اور اگر ناجائز طریقے سے کما کر ناجائز طریقے سے خرچ کرے گا عبادت قبول نہیں. جیسے پہلی بات ہے کہ نیاز کا انتظام، جب نیاز کا انتظام کرو کم از کم اس نیاز کے مال کا خمس ادا کرو، اس کو 5 پہ تقسیم کرو، پھر نیاز تیار کرو. گل سمجھے چاہیے کوئی نہیں آئی. چلو تھوڑی مٹھیاں گلیں نہ رلا دے، 1-2 کوڑیاں گلیں آ کی ہے سن، ذرا مٹھیاں گلیں 2-4 کر لیں. اگلی بات ایک نیاز کی بھی نیت ہے. توجہ، نیاز کی بھی نیت ہے. اگر آپ نیاز اس لیے پکاتے ہو نا، فرض کرو میں جناب ایسا پیارا دودھ چھوٹا بادام ڈال کر بناؤں گا نا جی، کھوئے والا، مطلب ہے بنا کر پلاؤں گا دودھ، سارے عمران والی میں میرا پہلا نمبر ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یبن جندب، ہو جندب کا بیٹا، چھٹے امام کی وصیت، لا تتصدق علی اعین الناس لیزکوک. توجہ میری طرف کو دیکھو. وسیم صاحب جب آئیں گے تو آ جائیں گے انشاءاللہ، ٹینشن نہیں لیں گے. آپ میری طرف دھیان رکھیں میرے بھائی محترم ہے، میرے لیے توجہ میری طرف آپ کی رہے. سرکار نے فرمایا یبن جندب، جندب کا بیٹا، لا تتصدق علی اعین الناس لیزکوک. فرمایا جندب کا بیٹا خدا کی راہ میں جب کچھ خرچ کرتا ہے تو لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہ کیا کر. پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. فرمایا جندب کا بیٹا جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو لوگوں کی واہ واہ کے لیے. مولا اگر میں لوگوں کی واہ واہ کے لیے نیاز پکاتا ہوں، یہ چلو نصیر حیدر کو پڑھاتا ہوں، لوگ کہ بڑا اچھا عالم لے کر آئے ہو جی، یہ اگر نیت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا فین فعلتا فقد استوفیت اجرک. اگر لوگوں کی واہ واہ کے لیے نیکی کرے گا ثواب دنیا میں ہی مل جائے گا.
میں بات نہیں پہنچا سکا. یعنی دنیا میں لوگ جو واہ واہ کہیں گے واہ واہ تیرا ثواب ہوگا. سرکار نے فرمایا جب تو قیامت کے دن مجلس کا اجر مانگنے جائے گا, نیاز کا اجر مانگنے جائے گا نا, جواب آئے گا جن کے لیے مجلس کروائی تھی, نیاز دی تھی, ان سے لے جا. اگر ہمارے لیے کروائی ہوتی ثواب ہم دیتے. تو نے لوگوں کی واہ واہ کے نیاز پکڑی, لوگوں نے بڑی باری واہ واہ کی, پھر نیاز میں نیت کیا کی جائے. جملہ کہوں گا اور کائنات کی قیمت کا جملہ ہے, آپ جس رنگ میں سن لو بے شک. پانچویں امام نے فرمایا نیاز میں ایک نیت کر. مولا وہ کیا؟ فرمایا نیت کے کر کہ یہ میں نیاز, بھلے سادہ پانی ہے, بھلے مطلب ہے آپ VIP قسم کا شربت تیار کرواتے ہو, لیکن جب تقسیم کرو ایک نیت کرو نیاز کی. نیت کیا کرو؟ یہ نیاز میں اس لیے اس مومن کو دیتا ہوں کہ یہ نبی کی سچی بیٹی سے محبت کرتا ہے. محبت بطول میں جاگو, محبت بطول کی نیت کیا کر. تیرے پانچویں امام فرماتے ہیں جب تو میری دادی کی محبت کی نیت کر کے کسی کو پانی پلائے گا, یہ پانی کا گلاس نہیں رہے گا, جنت کی رسید بن جائے گی. مولا کیسے بنے گی جنت کی رسید؟ توجہ, جنت کی رسید کیسے بنے گی؟ فرمایا ان لام لا وقفتن علی باب الجنہ, ہماری دادی بطول جنت کے دروازے پر رک جائے گی. آواز قدرت آئے گی, یا حبیبتی مالک لا تدخل الجنت. فرمایا میری کنیز جنت تیری مشتاق ہے, جنت کیوں نہیں جاتی؟ آواز ہے یرید یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم. اللہ آج زمانے کو بتاؤ بطول کا مرتبہ کیا؟ سمجھ آ رہی ہے تو نہیں آ رہی ہے؟ جیسے کہا نا کہ آواز آئے گی کہ بطول فرمائیں گے اللہ میرا مرتبہ بتا. آواز قدرت آئے گی, جا محشر کے میدان میں جس کو دل چاہتا ہے جنت لے جا. جنت پھر ڈھونڈنا شروع کر دے گی, تدگار ہمیں گولیوں سے چھلنی کیا گیا, خود کو شملوں میں اڑایا گیا, ہمیں بسوں سے اتار کر مارا گیا. نرید یعرف قدرنا فی مثل ھذا اليوم. آج بتا بطول کے عزاداروں کا مقام کے لباس دیا اور ردن قبول غیبت فی حب فاطمہ, یا جس نے تیری غیبت کرنے والے کا. جب تمہیں ہمارا ذکر پڑھنے سننے میں پریشانیاں زیادہ اٹھانی پڑیں, سمجھو ثواب بھی زیادہ. تو سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ جتنی زیادہ نہیں آئی. ٹھیک ہے, آپ کا نام ماں باپ نے محمد رکھا, لیکن بلاتی کیسے ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے علی کہہ کے بلاتے ہیں. پڑھنا ہی آپ ایسا کرنے میں آپ جیسے کہا نا کہ نام رکھا محمد ہے, علی کہہ کے بلاتے ہیں. جابر کہتے ہیں امام باقر کا چہرہ نہیں تھا, چودھری کا چاند بن گیا, گلاب کے پھول کی طرح نکھر گیا. فرمے بچہ تو کتنا خوش نصیب ہے, تیرا نام رکھا گیا محمد. کیا کہیں گے علی بیٹا میری بات سنو. فرمایا تجھے پتہ ہے جب کسی گناہگار انسان کو محمد یا علی کہہ کے بلایا جائے تو کائنات میں ہوتا کیا ہے؟ کوئی مجمع میں کتھو پکی شاہ مردان کا اپنے ساتھ لے کر ہوتا کیا ہے کائنات میں؟ جیسے کہا نا کیا ہوتا ہے, سرکار نے فرمایا نادا منادی یا محمد, اور توجہ میری طرف اذا نادا منادی یا محمد, اور توجہ ادھر دروازہ بند کر دو یار. اذا نادا منادی یا محمد یا علی, فرمایا جب کوئی بندہ اپنے گناہگار بھائی بیٹے کو محمد یا علی کہہ کے بلاتا ہے, ان ابلیس یذوب کما یذوب الحدید, شیطان ایسے مر جاتا ہے جیسے بھٹی میں لوہا پھینکا. اچھا توجہ, یہ کس علی کی بات ہے؟ فضائل اپنی طرف بنانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. فضائل سے کتابیں بھری پڑی ہیں, کوئی کتاب پڑھے تو صحیح. کتابہ پڑھ دینی تو اپنے کو بڑا کہ قوم نے بندے خوش کی تھی کھڑا ہوتے ذرا سننا. بندہ تھا امام نقی علیہ السلام کو خط لکھا, ایک بندے نے خط لکھا, اس نے مدینہ سے, امام سمرہ میں تھا. اس نے کہا مولا مجھے بیماری میرے گھر کوئی پریشانی آ جاتی ہے, میں مدینہ میں, آپ سمرہ ہے, مولا خط کب پہنچے گا اور آپ کا جواب کب آئے گا, میرا مسئلہ کب حل ہو جائے گا, کائنات قربان ہو جائے. فرمایا جب کوئی حاجت مشکل پیش آئے, ہر ایک شفت ہے خالی ہونٹ ہلا, یاتی کل جواب تیرے گھر پہنچ جائے گا. پر کلام کا سلسلہ چل رہا ہے, انشاءاللہ کل کچھ مزید مولا کائنات کے فضائل پڑھنے سننے کی عظمت بیان کروں گا. اس زیادہ میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا, محرم کی مجلس اتنی ہوتی ہے, ظاہر ہے 5 جگہ حاضری ہے. خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا.
جانتا ہے مصائب جو ہے نا، مصائب پڑھا نہیں جاتا، سننے کی چیز، مصائب محسوس کیا جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے میں صبح گھر سے بڑی مشکل سے آیا، حالانکہ مجھے پتا تھا میں نے 10 دن بعد زندگی تو واپس آ جانا، لیکن میرے لیے وطن چھوڑنا مشکل تھا۔ مولا حسین کے لیے وطن چھوڑنا کتنا مشکل تھا۔ مصائب محسوس کیا جاتا ہے، واللہ محسوس کیا جاتا ہے۔ مصائب کو شغل نہ کوئی نہ بنائے کبھی بھی، اے بناوٹی رونا اٹھ اٹھ کے نہ شغل نہ بنا۔ مصائب بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ نفس المحموم فی ظلم تسبیح وہم لنا عبادہ، جب ہمارے غم میں پریشان کر پائی کہ لوگ مجھے مدینہ نہیں رہنے دیتے، اجرک بل اللہ، لیکن اللہ جانتا ہے۔ میں نے پڑھا مقتل کی کتابوں میں، جس قبر پر گئے نا حضرت گئے ایک خاص رفتار سے گئے، نانا کی قبر پر خاص رفتار سے گئے۔ میں 2-3 جملے خالی پڑھنے، نانا کی قبر پر خاص رفتار سے گئے، توجہ، بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر پر بھی خاص رفتار سے گئے، خرامہ خرامہ چلتے گئے میرے مولا۔ لیکن اللہ جانتا ہے ایک قبر ایسی ہے، جب اس قبر پر جب غریب آیا نا، کئی دفعہ اماں بطول کی قبر پر آئے مولا حسین، کئی دفعہ، لیکن آخری دفعہ جب آئے نا، علماء نے لکھا مقتل کی کتابوں میں، حسین ایسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی طرف دوڑتا۔ اجرک بل اللہ، اجرک بل اللہ۔ قبر بطول پر آ کر نبی کی بیٹی کے لختر جگر نے آخری دفعہ کہا سلام علیک یا اماں، اماں میرا آخری سلام۔ رونے والے میرا پڑھنا آسان ہے، تیرا سننا آسان ہے۔ علماء لکھتے ہیں جب حسین نے کہا نا اماں میرا آخری سلام، قبر سے 3 جواب آئے۔ اب جو لفظ سن کے روتے قبر سے 3 جواب آئے، ہر جواب ایک مکمل مصائب ہے۔ پہلا جواب آیا وعلیک السلام یا غریب الام، توجہ توجہ، سلام ہو میرا مسافر بیٹا، سلام ہو میرا پردیسی بیٹا۔ دوسرا جواب ہے وعلیک السلام یا عطشان الام، سلام ہو میرا پیاسا بیٹا۔ حجر قبر، سلام ہو میرا پیاسا بیٹا۔ تیسرا جواب تیرا جگر پھٹ جائے گا سن کر، فرمایا علیک السلام یا سوکان الام۔ آپ نے اشارہ کو گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا جانے والا اس سے، تو ان پہ بھی اماں کا سلام۔ آخری جملہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ بات پھیل گئی، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جیسے زینب نے سنا ویسے کسی نے نہیں سنا۔ قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب صد اللہ علیہ، بڑے جملے عقیدت والے لوگ بڑے جملہ پڑھ کرتے تھے۔ قبلہ فرماتے تھے سیدھی اپنے گھر رہی، اور خدا جانتے جو لفظ سن کر ہوتا ہے یہ جملے 2 جملے تیرے لیے کافی ہے۔ میں نے خود کتاب میں کہ دونوں جملے پڑھے ہیں۔ فرمایا عبداللہ یاد ہے ہمارے جب نکاح ہو رہا تھا، میرے بابے نے 2 شرطیں لگائی سی نکاح سے پہلے۔ پہلی شرط عبداللہ تو پابند ہے، ہر دن میں کم از کم 1 دفعہ زینب کو حسین سے ضرور ملوائے گا۔ مصائب میں نے پڑھا، آپ کو سمجھ کو نہیں آیا، اللہ اکبر۔ میری بیٹی 1 دن سے زیادہ حسین کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں حیران ہوں جو بی بی 1 دن سے حسین کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، 11 محرم کیسے کہہ دیا ربنا تقبل منا، نے سادات کی نسل بچائی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عبداللہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، میں اجازت مانگنے آئی، علی کی بیٹی تیرے ادھر حسین کا قافلہ بھائی کس ملک کے سفر پہ جا رہا ہے، ادھر زینب کا جنازہ اٹھے گا۔ میں نے پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، قافلہ آدھی رات کا وقت تھا، سارا مدینہ سویا ہوگا تھا۔ جب سادات کے گھر کے باہر معامل یا زہرا والا دیکھا گھر کا دروازہ سب سے پہلے روایت یہی کہتی ہے زینب بعد میں سوار ہوئی، رباب پہلے۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے پھر گھر کا دروازہ کھلا، ایک پردہ دار نکلی جس کے ساتھ 12 سال کا نوخیر، میں سوار کر دوں۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا بنی ہاشم کے جوانوں نے پردہ دار بی بی کے خیل گھوڑے کو، اونٹ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں، میرا مالک مجھے نہیں پتا کون سموں میں اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سموں میں بیمار کی شفا مانگنے آیا،
مجھے نہیں پتا کون سا مومن کربلا کا چہلم مانگنے آیا، میرا مالک کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا۔ تجھے اس وقت آتا جب مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا پورے سفر میں بنے